ایک سوال آپ نے تحریر فرمایا کہ ابدال کون ہیں؟ بہت لمبے سوالات ہیں، آپ لکھنے کو کہیں گے کہ ایک جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی گھنٹے کی مباحث ہیں اور کئی 100 صفحات ہیں جنہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو کہا کہ ابدال آئیں گے اور بیعت کریں گے حضرت مہدی کی، اور ابدال کون ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے اس دور میں ابدال کا وجود کہاں ہے اور ان کا وجود بھی ہے یا نہیں۔ ہم آپ سے ایک آسان سی بات عرض کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں حنفی فقہ میں فتوے کا دار و مدار شامی رحمۃ اللہ علیہ پہ۔ ایک کتاب تھی رد المحتار، پھر در مختار اور پھر اس کی شرح، شامی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ، اور تمام مفتی تقریباً اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ ان کے رسائل ہیں، اور وہ رسائل جو ہیں اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں، اور رسائل کا مجموعہ چھپا ہے۔ اس میں جو 19واں رسالہ ہے اس کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو ان میں ان کے بہت سے رسائل بہت شاندار ہیں۔ مولانا خالد نقشبندی تھے، مولانا خالد جو تھے وہ بیعت تھے، وہ خالص عرب اور بغداد کے ہونے کے باوجود دلی حاضر ہوئے تھے حضرت کی خدمت میں، اور ان کو رہنمائی کی گئی تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ قابل اعتماد تمہارے لیے ہے وہ دہلی میں مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے مشائخ سے اجازت ملتی، جیسے سید نور محمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بھی یہ سلسلہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی تک پہنچتا ہے رحمہم اللہ۔ تو پھر خالد نقشبندی بغداد سے دلی آئے تھے، اور عجیب استعداد تھی، 10 مہینے میں مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ خلافت دے دی، کمال کی استعداد تھی ان کی۔ اور پھر ان کا سلسلہ یہ جتنے اس وقت ترکی میں، یہ بھی جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اور ترکی میں جتنی نقشبندیت ہے عالم اسلام میں عام طور پہ اب، وہ سب کے سب خالد رحمۃ اللہ علیہ کے دست گرفتہ ہے۔ تو انہوں نے ان کے زمانے میں خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے انہیں گمراہ قرار دیا گیا، تو ان کے دفاع میں شامی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ لکھا تھا۔ تو شامی کے رسائل بہت اچھے ہیں۔ اسی طرح شامی نے جنات، شیاطین اور ان کا دیکھنا کہ انسان انہیں دیکھے، اس پہ مستقل ایک رسالہ لکھا ہے۔ اسے جو بچے انکار کرتے ہیں نا، عدل سے کام لینا چاہیے، بچوں اسے پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ عقیدہ اصل میں کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ابدال پر بحث کرتے ہوئے کہ شام میں ابدال ہوں گے، حضرت مہدی کی بیعت کیسے ہوگی، وغیرہ وغیرہ، جو آپ نے اتنی تفصیل سے اس سوال کو پوچھا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے ایک رسالہ، الرسالۃ التاسعۃ والعشرون، 29 نمبر رسالہ ہے، اور نام اس کا بھی لمبا ہے، اجابت الغوث۔ انہوں نے اس میں جوابات لکھے ہیں، کن چیزوں کے تشریحات کی ہیں، بے بیان حال النقباء، کہ امت میں نقباء کے مقام کیا ہوتے ہیں، والنجباء، نجباء کون ہوتے ہیں، ابدال والاوتاد، ابدال کون ہوتے ہیں اور اوتاد کون ہوتے ہیں، 4 وتد ہوتے ہیں نا، یہ سب صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی اصطلاحات ہیں، والغوث، اور جو غوث ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے۔ یہ ایک نیا فتنہ اٹھا ہوا ہے 100-125 سال سے کہ غوث تو بس اللہ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی غوث ہی نہیں ہوتا، قیوم حقیقی اور قیوم مجازی، اور قیوم صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قیوم نہیں ہوتا۔ اور جو نقشبندی لکھتے ہیں قیوم ثانی اور قیوم اول، یہ سب گمراہی ہے، یہ سطحی باتیں، قلت مطالعہ ہے۔ اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں نہ جانے سے جو بے ادبی پیدا ہوتی ہے، یہ سب ان بے ادبوں کی اور ان گمراہ لوگوں کی باتیں ہیں، سمجھے؟ یہ جو صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے بحث کی ہے نا اس پہ، وہ ایک علم ہے پورا جس کی ہوا تک نہیں لگی۔
تو اس لیے انہوں نے شامی جیسے فقیر نے نجبا، نقبا، ابدال، اوتاد اور غوث، ان پانچوں پر بحث کی ہے۔ وہ بیان صفتہم، اور ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، وعددہم، اور یہ کتنی تعداد میں امت میں کتنے پائے جاتے ہیں، ومساکنہم، اور کتنے ہیں، اور ان کے یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، جیسے شام میں کہ وہاں سے کچھ نقبا وغیرہ آئیں گے بیعت کرنے اس مادی کی، ان ساری احادیث کا انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ تو اس لیے بیٹے آپ نے جو سوال اتنا بڑا اتنا سارا تفصیل سے لکھا ہے، اس سوال کا جواب اس طرح سے دینا ممکن نہیں ہے۔ آپ وہ رسالہ پڑھ لیں، انشاءاللہ سارے ہی سوالات کے جوابات مل جائیں گے، اور شاید اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی کہیں ہو گیا، سنا تھا۔